السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج میں ایک معروف خاتون افسانہ نگار قمر جہاں کا افسانہ لے کر آئی ہوں۔ افسانے کا نام ہے آج کی عورت۔ اس نے دونوں بچوں کو ٹفن دے کر اسکول بس پر سوار کیا اور پھر جلدی سے آ کر منا کے لیے دودھ تیار کرنے لگی۔ دودھ کو پاٹ میں ڈال کر جلدی ٹھنڈا کیا، پھر دودھ کی بوتل بچے کے منہ میں دے دیا، خود باتھ روم میں گھس گئی۔ 2 ہی منٹ باتھ روم سے نکل کر بیڈ روم میں آئی اور ہینگر پر لگی ہوئی ساڑی اپنے جسم کے گرد لپیٹتے ہوئے آئینہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جلدی ہلکا سا میک اپ کیا، بچہ کے قریب آئی، ایک پیار بھرا بوسہ بچے کے گالوں پر کیا اور اس کے پیشانی کو چومتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ چلتے چلتے رسٹ واچ پر نظر ڈالی اور یہ محسوس کرتے ہوئے کہ گھڑی کی سوئی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، وہ بھی گھڑی کی سوئی کی ہی رفتار سے بھاگنے لگی۔ یہ روز کی بھاگ دوڑ بھی کیسی عجیب ہوتی ہے۔ وہ ہر روز سوچتی ہے کہ وقت سے پہلے ہی تیار ہو کر گھر سے نکل جائے گی، لیکن ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ تاخیر ہو ہی جاتی، یعنی لیٹ ہو ہی جاتا۔ تو اب دیکھیے، اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ نوکری کرنے والوں کے لیے کبھی 5 منٹ بھی کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ خواہ مخواہ باس کے سامنے شرمسار ہونا اسے پسند نہیں تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر وہی کچھ ہوتا تھا جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ کالج پہنچ کر لائبریری روم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے 2 منٹ یہ سوچنے میں لگا کہ آج وہ اپنی باس سے کیا بہانہ بنائے گی۔ کاش اس کے روم میں جانے کے لیے الگ سے دروازہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس طرح باس کے روم سے ہو کر گزرنے میں اسے بڑی کوفت ہوئی تھی، خاص کر جب تھوڑی بھی تاخیر ہو جائے تو معاملہ اور بھی پریشان کن ہو جاتا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، باس ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب ہوئے۔ لیٹ آنا آپ کی عادت بن چکی ہے مسز صادق، اب مجھے پرنسپل میں کمپلین دینا ہوگا۔ نہیں میڈم، ایکسکیوز می، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے، اس لیے وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور تیزی سے اپنے کام میں لگ گئی۔ دن بھر ایک انداز میں بیٹھی وہ بالکل بور ہو جاتی تھی۔ اسے اپنا کمرہ ایک چھوٹا قید خانہ لگتا تھا۔ اس قید خانے میں اس کی کرسی کے سامنے کی طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ اس کھڑکی کی سلاخیں اس انداز میں کٹی ہوئی تھیں جس سے لڑکیاں دن بھر لائبریری کارڈ لینے کے لیے اپنے ہاتھ اندر بڑھایا کرتی تھیں اور اسی راستہ سے وہ کتاب بھی دیتی تھیں۔ دن بھر طرح کی لڑکیاں، کوئی الٹرا ماڈرن، کوئی سیدھی سادی، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت، کوئی بش شرٹ پتلون میں ملبوس، کوئی شلوار جمپر میں، کوئی ساڑی میں ملبوس، اس دریچہ کے اس پار چھوٹے سے کمرے میں آ کر کھڑی ہو جاتی اور اپنے شور و غل سے اس کے ذہن کو پراگندہ کرتی رہتی۔ دیدی ابھی میرا کلاس ہے، پہلے مجھے دے دیجیے، اور کوئی کہتی نہیں دیدی پہلے مجھے دیجیے، میں پہلے سے کھڑی ہوں، پھر تیسری آواز بھرتی دیدی جلدی دیجیے نا، اور وہ گھبرا کر کہتی ہے تم لوگ میں کیوں نہیں رہتی ہو، جاؤ میں کسی کو نہیں دوں گی۔ لڑکیاں وقتی طور سے کیوں میں لو جاتی، لیکن پھر وہی ہنگامے اور شوخیاں، روز کے اس ہنگامے اور شور شرابے سے اکثر اس کے سر میں درد ہو جاتا اور وہ سوچتی یہ نوکری ہے یا سر درد۔ اکثر دل چاہتا اس درد سری سے وہ ریزائن کر کے اپنے شوہر کے پاس مائع بچوں کے چلی جائے، یہاں اسے زندگی کی وہ کون سی خوشیاں نصیب ہے۔ گھر جاتی ہے تو کسی کو بھی تو اس سے ہمدردی نہیں ہوتی۔ ساس صاحبہ یہ سوچتی ہیں کہ وہ دن بھر اس کے بچہ کی کھلائی رہی ہیں، اس لیے اب انہیں آرام سے سونا چاہیے۔ بچے سوچتے ہیں کہ ممی دن بھر غائب رہی ہیں، اس لیے اب انہیں خوب تنگ کرنا چاہیے۔ کبھی اسے اپنے شوہر کی کمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن پھر سوچتی وہ رہتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ تو اسے اور بھی الجھا دیتے ہیں۔ دوست پر دوست آ رہے ہیں، رات گئے تک بیٹھک جمی ہوئی ہے، چائے پر چائے بن رہی ہے، شرٹ کے بٹن ٹوٹ گئے ہیں، ذرا لگا دو، کنجی کہاں ہے، رومال کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض جب وہ آرام سے بیٹھتی ہے تو
بے سہارا محسوس کرتی ہے خود کو۔ آج سے 10 سال پہلے کیسی دلکشی تھی اس نوکری میں جب وہ نوکری میں آئی تھی۔ اسی وقت اس کی شادی ہوئی تھی۔ گھر میں کوئی کام دھام نہیں تھا۔ اس کے شوہر اکثر اسے پہنچانے کالج آتے تھے اور پھر شام کو اس کے انتظار میں بے قرار رہتے تھے۔ اس وقت ان کی بے قراری اسے کتنی اچھی لگتی تھی، لیکن اب تو جیسے وہ بھی عادی ہو چکے ہیں۔ جبھی تو وہ دوسرے شہر میں بھی اس کے بغیر کتنے مزے میں رہ رہے ہیں۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ وہاں جا کر اس کی کمی بے حد محسوس کریں گے اور بہت جلد اس سے استدعا کریں گے کہ تم نوکری چھوڑ کر میرے ساتھ چلی چلو، مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے۔ لیکن یہ تو کریں گے کہ تم نوکری چھوڑ کر میرے ساتھ چلو، مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے، ایسا کیسے کہہ سکتے؟ کبھی ان سے نوکری چھوڑنے کا تذکرہ بھی کرتی ہے تو وہ گھبرا کر کہتے ہیں، یہ حماقت ہے شہناز، آج کے دور میں نوکری ملنی آسان نہیں ہے، لگی ہوئی روزی کو چھوڑنا کہاں کی عقل مندی ہے، بعد کو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اور وہ سوچتی ہے عورت کی قسمت میں تو ہمیشہ پچھتانا ہی ہے، وہ ابھی بھی پچھتا رہی ہے اور بعد کو بھی پچھتائے گی۔ اس نے تو خود کو ایک ایسے مایا جال میں پھنسا لیا کہ اب خود اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ لیکن اس کے پاس ایک بھی کیژول لیو نہیں ہے، اگر وہ چھٹی لے گی تو تنخواہ کٹ جائے گی۔ اس نے سوچا کہ وہ جا کر اپنے باس کو اپنے حالات بتائے گی اور تھوڑا دیر کام کرنے کے بعد باس کی اجازت لے کر گھر چلی آئے گی، اس طرح تنخواہ کٹنے سے بچ جائے گی۔ وہ ساس سے کہہ گئی، اماں میں 12 بجے تک آ جاؤں گی، جب تک آپ بابو کو بہلائیں گی۔ جاتے وقت بچہ اس کی ساڑی کا آنچل نہیں چھوڑتا ہے، وہ بڑے پیار سے اس کی معصوم پیشانی کو چومتی ہے اور گردن اور ہونٹ پر بوس دیتے ہوئے کہتی ہے، میرے منا میں ابھی آ جاتی ہوں، تمہارے لیے 2 اور بسکٹ بھی تو لانا ہے۔ پاپا تو نہیں میں نہ بیٹے، اس لیے 2 دوا اور بسکٹ کون لائے گا میرے منا کے لیے، اور ٹافی بھی لے کر آنا ہے۔ بچے کی گڑ گڑاتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں دیر تک گونجتی رہی۔ وہ تیزی سے نکل کر رکشہ پر بیٹھ گئی۔ کالج پہنچ کر کام کرنے میں اس کا دل بالکل نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجبوراً وہ کام میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ باس ابھی تک نہیں آئی تھی، اسے بے قراری سے ان کا انتظار تھا۔ 11 بجے کے بعد باس آئیں۔ وہ لپک کر ان کے روم میں گئی، لیکن باس کا مزاج ہی آج برہم تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی الجھ پڑیں۔ آپ لوگوں کو کام سے بالکل مطلب نہیں ہے، دیکھیے ان کتابوں کو آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کی انٹری نہیں ہوئی ہے۔ کل پرنسپل صاحبہ مجھے ڈانٹ رہی تھی، اگر میں ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرتی ہوں تو آپ لوگ کس مرض کی دوا ہیں؟ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت اگر وہ گھر جانے کی بات کرتی ہے تب وہ اور برہم ہو جائیں گی، اس لیے تھوڑی دیر ان کے مزاج کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے روم میں واپس آ گئی اور انٹری کا کام شروع کرنا چاہا، لیکن آج اس کی طبیعت کام کرنے میں بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ رہ رہ کر بچے کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، ممی جلدی آنا۔ اس کا قلم بے خیالی میں رجسٹر پر چل رہا تھا اور ذہن گھر کی طرف، اتنے میں باس آ کر کھڑی ہو گئیں اور رجسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے گرجیں، مسز صادق، میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ آج کل کام دل لگا کر نہیں کر رہی ہیں، کرنے میں بالکل نہیں لگ رہا ہے، دیکھیے آپ نے کیا غلطی کی ہے۔ رجسٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے خشمگین نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی اور ہمت کر کے بولی، معاف کریں گی میڈم، آج میں بے حد پریشان ہوں، میرا بچہ بیمار ہے، میں نے چاہا تھا کہ آج وہ اپنی بات پوری بھی نہ کر سکی کہ باس برس پڑیں۔ آپ کے ساتھ تو روز ہی یہی دھندا لگا رہتا ہے، کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی خود بیمار ہے، اگر آپ کو چھٹی لینی ہے تو چاہیے پرنسپل سے کہیے، میں کچھ نہیں جانتی، آپ لوگوں کو جس قدر چھوٹ دی جاتی ہے اتنا ہی آپ لوگ بڑھتی جاتی ہیں، آپ لوگ آرام چاہتی ہیں۔ یہ کہہ کر باس چلی گئیں اور وہ سوچتی رہی کہ اگر وہ پرنسپل آفس میں جائے اور وہ بھی چھٹی نہ دے تو کیا کرے گی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے آج کی چھٹی کے لیے ایک درخواست لکھی۔ آدھا سے زیادہ دن وہ کام کر چکی تھی، لیکن اب اس سے مزید کام نہیں ہو سکتا تھا۔ چھٹی ملنے کی امید انہیں اس لیے وداؤٹ پے ہونا اس نے منظور کر لیا، لیکن اپنے بچہ کو وہ اب زیادہ دیر تک نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کی آواز اس کی ممتا کو للکار رہی تھی، ممی جلدی آنا۔
1 بجنے والا تھا، گھر پہنچتے پہنچتے 2 بج جائیں گے۔ بیکار ہی اس نے اتنا وقت برباد کیا، کاش وہ آنے کے ساتھ ہی چھٹی لے لیتی۔ اسے افسوس کے ساتھ وہ باس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹیبل پر پیپر ویٹ کے نیچے درخواست ڈال کر وہ جانے کے لیے مڑی تو باس نے حیرت سے اس کی جرأتمندانہ کو مارک کیا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ غم و غصہ سے نڈھال آگے بڑھ گئی۔ رکشہ کر کے وہ تیزی سے گھر پہنچنا چاہتی تھی، لیکن آج راستہ کی دوری اسے ہر دن سے زیادہ کھل رہی تھی۔ 1:45 کے قریب وہ گھر پہنچی۔ دروازے پر ساس بچہ کو لیے بہلا رہی تھی، اسے دیکھتے ہی ابل پڑی۔ آج کی عورتوں کے پاس دل نہیں ہے، پتھر۔ بیمار ہے اور میم صاحب کو نوکری کی ہی فکر ہے۔ بچے کی بیماری کے بارے میں وہ بول رہی ہیں۔ تو یہ کہانی کا موضوع تھا آج کی عورت۔ تو اسی پر قمر جہاں نے لکھا ہے۔